پہلے تو اعتراف جرم ہے. اگر آپ پہلے ہی اکٹھے ہیں تو پھر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایک دوسرے کو ایلفی لگانی ہے کہ دوسرے کے ساتھ بغیر رہ نہ پڑے؟ آج میں مولانا فضل الرحمان کی بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپا. ہماری موومنٹ کو اس نے ناکام کیا جو میرے کہنے پہ اگر پہلے دن استعفے دے دیتے قومی اسمبلی سے تو حکومت مضبوط نہ ہوتی. استعفے نہ دینے والوں نے حکومت کو مضبوط کیا. وہ تو مسلم لیگ نون پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو نکل گئی نا. اس کی تو پہلے دن سے سٹرانس تھا کہ ہم نے ریزائن نہیں دینے. مولانا شہباز شریف صاحب اکٹھا کریں. صدر غالباً پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان ہے. وہ کہہ رہے ہیں استعفے نہ دینے والوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو مضبوط کیا. شہباز شریف صاحب سے ایک گزارش ہے. ایک طرف وہ اور محترم مریم نواز ہماری بہن ایک بیٹھے اور پریس کانفرنس کریں جو مریم بولتی رہیں پیچھے پڑتی رہیں جیسے وہ اسکولوں میں دعا کراتے تھے. صبح اسمبلی بولتے ہیں اس کو. اسمبلی بولتے ہیں. ایک دونی وہ پھر کہتے ہیں ایک دونی پاک سر زمین ایسے مریم کہیں کہ یہ فوج اسٹیبلشمنٹ ملک کی دشمن ہے. شہباز شریف ساتھ بول رہے ہیں. بیانیہ تو ایک ہو جائے نا, گھر میں ایک ہو جائے. پھر مریم صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا اپنا جیٹھ یا دیور کو کہا تھا اگر سپیکر کہے تو ریزائن اس کے منہ پہ مارے. وہ انہوں نے واپس لے لی جا کے. انہوں نے منتیں کر کے واپس لے لیا. واپس نہیں, پورے لفظ کہے منتیں کر کے. اب آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میرے کہنے پہ اگر استعفے دے دے تو نہ ہوتی. اکٹھا کس کو کریں گے؟ اکٹھا نہیں کر رہے, اکٹھے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں تھوڑا سا حصہ نہیں دینا تو نہ دو, حصہ نہیں دینا تو نہ دو, لیکن کیس تے معاف کر دو. قاضی صاحب کون سی جدوجہد؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. آپ روزانہ ہم ان کو بولتے ہیں مہنگائی بھول گئے, بے روزگاری بھول گئے, بنیادی اہم بھول گئے. شہباز شریف اور نواز شریف, انہیں نواز شریف بھاگ گئے یہ جانے کے چکر میں عمران خان رکاوٹ ہے. ملک صاحب آپ کے پاس کیا خبریں, کن سے رابطے کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں اس حوالے سے نواز شریف اور زرداری پہ بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال اپوزیشن کے لیے بڑی ہیلپ فل ہے. وہ ان کا کیا نقطہ نظر, ان کا ایک تو ترین کا فیکٹر ہے اور بہت زیادہ کچھ ان کے پاس ایسے بھی رابطے ہیں. کوئی 8-9 ایم این اے ایسے ہیں جو ویسے بھی وہ دل برداشتہ آپ یوں سمجھ لیں. ان کا خیال ہے جو ایک بحث چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ ہمیں 3 سال میں کیا ملا, بے شمار ایم این اے ایم پیز ہیں. تو اس وقت شہباز شریف کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو تو میں اپوزیشن کا لیڈر کا جو رول ہے وہی نبھا لوں. اور اگر وہ نبھا لیں, اگر وہ لوگوں کو اکٹھے کر لیں, میں وہ بھٹی صاحب کا تو ایک انالیسس ایک لارجر لیول پہ, تو بجٹ کے لیے حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات بن سکتی ہیں ٹیکنیکلی, کیونکہ جمہوریت اچھی ہو بری ہو نمبر کی گیم ہے. تو نمبر اکٹھے کرنا کوئی وجہ نہیں ہے. صرف پیپلز پارٹی یہ جو اس وقت زرداری اور اپنا نواز کے درمیان جو بات ہوئی ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے ٹیلی فونک کے لیے انہوں نے کہا چلو ہم بجٹ پہ تو ایک نقطہ نظر لے کے آئے نا. اور بجٹ پہ اور ویسے بھی میں دونوں لیڈر جو ہیں نواز شریف شہباز شریف آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پہ اعتماد بھی کر سکتے ہیں, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. لیکن اچھا پنجاب پہ آ جائیں. پنجاب میں ترین گروپ اور شہزاد اکبر گروپ, یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب وہی چکر چل رہا ہے نا. پہلے تو لڑائی چلتی تھی بلداز اپنا عثمان صاحب کی, پھر اپنا قریشی صاحب کا ایک مسئلہ تھا, ایک گورنر کا گروپ تھا, علیم خان کا گروپ تھا. ابھی وہ گروپ کہیں چھپے چھپ کے بیٹھے ہیں اور نیا کام ترین صاحب کا شروع ہو گیا. ساؤتھ پنجاب کا ایک ہم خیال گروپ لگ گیا. تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا پنجاب میں, تو میں ڈیموکریٹکلی بات کر رہا ہوں, دنیا کی کوئی وزڈم نہیں ہے, دنیا کا کوئی اصول قانون نہیں ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان صاحب رہے یا پی ٹی آئی یہاں پہ حکومت کرے. تو اگر یہ اپوزیشن فیڈرل میں اور صوبائی حکومت میں اگر بجٹ منظور کرا دیتی ہے تو میرا لیے اس سے بڑا فیلئر اپوزیشن کا کوئی نہیں ہو سکتا. بھٹی صاحب یہ فیلئر ہونے جا رہا ہے؟ ویسے قاضی صاحب میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں, اس کی اتنی ہمت اتنی حیثیت ہے کہ یہ بجٹ فیل کرا لیں. قاضی صاحب پھر مجھے ہسٹری کی تاریخ راستوں میں جانا پڑے گا. وزیر اعظم پاکستان کو 200 کچھ ووٹ ملے تھے, آرمی چیف کو 300 کچھ ووٹ ملے تھے. اور ان کی حیثیت, ان کی اوقات, اور دوسری صرف اور صرف اب جہانگیر ترین کو وزارت, اس گروپ کو وزارت اعلیٰ کی پیش کر دی ہے مسلم لیگ نون نے. ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ 100 دفعہ مل جائے, ایلفی لگا لیں. میں کہہ رہا ہوں امریکہ سے کچھ چیز منگا لیں. جہانگیر ترین گروپ کو اب آفر کی ہے کہ آپ ہمارے غیر مشروط وزیر اعلیٰ ہیں,
ہم پہلے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں پر ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم عدم اعتماد یہ مریم صاحبہ کی طرف سے آفر ہے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہے, نواز شریف صاحب, یا علیحدہ علیحدہ یا اکٹھی؟ دیکھیں یہ ان کو آفر گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, کیونکہ یہ نہ بجٹ ناکام کرا سکتے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, بجٹ آنے والا نا, جگیر ترین گروپ ساتھ دیتا ہے. اگر یہ بجٹ ناکام کرنے کی پوزیشن میں ہوتے قاضی صاحب کب کے یہ عدم اعتماد لے گئے؟ میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے. انہوں نے کہا ہم نے غلطی کی, اگر آئندہ بھی موقع آیا تو انشاءاللہ یہ غلطی کریں گے. نہیں قاضی صاحب آپ لفظ نہیں سنتے. انہوں نے کہا اس کے مضر اثرات قوم پر بھی ہوں گے اور فوج پر بھی. یہ کیسے بد نصیب ہیں کہ فوج کو کمزور کر رہے ہیں؟ اتنی اخلاقی جرت ہے, اتنے کمانڈو ہو, آپ نے اکیلا کشمیر فتح کیا, کہو کہ اس وجہ سے ووٹ دیے تھے, اس نے کہا تھا. یار قاضی صاحب جو وزیر اعظم رہ کے 5 کروڑ کا وکیل کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کتنا اپاہج بنا دیا کہ سچ نہیں بول سکتا. بھائی ووٹ تو آپ نے دیے اور کسی وجہ سے دیے ہوں گے. بلا وجہ ملک صاحب کوئی آرمی چیف میں دے سکتا ہے ووٹ؟ نہیں کہ مذاق میں دے دیا, اٹھو جی دے دو. اور ایک نیریٹو آپ لے کے ان کے میں آپ کی بات کو اخلاقی طور پر تھوڑا سا بڑھاؤں گا. ان کو نام بھی لینا چاہیے کہ نواز شریف. مطلب ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ثابت کرے صحافی, جس کا کام ثابت کرنا نہیں, خبریں دینا ہے, بے جھوٹی نہیں. جتنا لاچار یہ مجھے آج شاہد حقان عباسی لگا, ان سے بہتر نیچے چنے بیچتا نا جو ریڈی پہ, وہ اچھا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں 2 روپے بچا رہا ہوں اس میں, یہ میرا رزق حلال. اچھا آج بھٹی صاحب کدھر گیا وہ بیانیہ جمہوریت, رائٹ, سیولین بالادستی, تو پھر مارشل, آج تو انہوں نے مارشل لا کی حمایت کر دی کہ there is no difference between martial law and. آپ اکثر ہم سے ناراض ہوتے ہیں, ہم جب گزارش کرتے ہیں ہم پر الزامات بھی لگتے ہیں کوئی کہیں. اب مجھے بتائیں, ایک ملک کا سابق وزیر اعظم, ایک پارٹی کا سینئر ترین رہنما شاہد حقان عباسی چیلنج کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی جماعت میں جمہوریت نہیں, تو تم کس کی جنگ لڑے ہو؟ تم تو کہہ رہے ووٹ کو عزت دو. اس کا مطلب تمہاری جنگ ہی جھوٹی, جھوٹ بول رہے جھوٹے, تمہارا مقصد جھوٹا, تمہاری جماعت جھوٹی, تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں جمہوریت نہیں ہے. اگر میرے میں جمہوریت نہیں ہے تو میں آپ کو جمہوریت کے کون صاحب یہ کیا پھر یہ کس کو؟ دیکھیں بالکل انہوں نے صحیح کہا, میں 200% اگری کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ انہوں نے اتنا بڑا سچ ماننا ہے, مگر انہوں نے جرت ہونی چاہیے, اپنی بات کرنی چاہیے. آپ کو یہ بھی نواز شریف نے کہا تھا ووٹ دے, یہ بھی آپ کو پتہ لندن سے حکم آیا تھا, یہ سچ بتاتے نا کہ انہوں نے کہا پارٹی نے کہا. نہیں ملک صاحب انہوں نے بولا آدھا سچ, اور جیسے اور تم نماز کے قریب مت جاؤ, پوری آیت ہے, جب نشے کی حالت میں ہو. بولتے نا کہ میری جماعت میں ڈکٹیٹر نواز شریف ہے, ہمارے جمہوریت کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ بتائیں نا قاضی صاحب. اب یہ ان کا اعتراف جرم پوری پاکستان کی ہسٹری تک رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں میری نہیں, کسی بھی جماعت میں جمہوریت نہیں. بھائی جس جماعت کے آپ سرکردہ بندے ہو, جس نے آپ کو وزیر بنایا, وزیر اعظم بنایا, یہ تو بتاؤ تمہاری جماعت میں جمہوریت کی جگہ ڈکٹیٹر ہے کون؟ میں یہ سوال غلط ہے.